پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں زنیرہ کے گھر روز افطار کا کھانا آنے لگا، مگر دینے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا کہ ہر نعمت کا ایک مول ہوتا ہے۔ جب زنیرہ نے کھانا لینا بند کرنا چاہا تو تھیلا خود بخود گھر کے اندر آ گیا اور آخر کار اندھیرے میں دو لال آنکھیں چمکی اور ایک آواز آئی کہ میں وہ ہوں جس نے تمہارا پیٹ بھرا اور اب میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ وہ آنکھیں اب قریب آنے لگیں۔ زنیرہ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دروازہ وہیں اٹک گیا جیسے کسی نے زور سے پکڑ لیا ہو۔ زنیرہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو تم نے اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کیا۔ جب تم نے پہلی بار وہ کھانا کھایا تب تم نے ایک سودا قبول کیا۔ ہر ایک نوالا میری قوت بنا اور اب تمہارے گھر کا ایک حصہ میرا ہے۔ زنیرہ نے رابعہ اور امی کی طرف دیکھا، دونوں ڈر سے نڈھال ہو رہی تھی۔ زنیرہ نے روتے ہوئے کہا، ہم نے کوئی سودا نہیں کیا، ہم نے صرف کھانا کھایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کھانا جو میری طرف سے تھا، کسی نے تم سے پہلے نہیں پوچھا تھا کہ تم قبول کرتی ہو یا نہیں، تم نے اپنی مرضی سے لیا اور اب تمہاری مرضی ختم، اب میری مرضی ہے۔ زنیرہ روتے ہوئے زور زور سے دعائیں پڑھنے لگی اور اس جن کی آواز کمزور پڑنے لگی مگر ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، تم نے 2 ہفتے تک میری دولت کھائی ہے، ہر نوالے کے ساتھ تمہارا کچھ حصہ میرا ہوتا گیا اور اب صرف آخری قسط باقی ہے۔ زنیرہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس عورت نے کہا، تمہارا وقت، تمہارا سکون، تمہاری نیند۔ ہر رات میرا حصہ بڑھتا جائے گا، پہلے تمہیں نیند نہیں آئے گی، پھر تمہارے خواب میرے ہوں گے اور آخر میں یہ گھر میرا ہوگا۔ رابعہ نے چلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس عورت نے کہا، گھر تھا اب میرا ہوگا۔ یہ بولتے ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔ زنیرہ کا اب سر چکرا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے کسی ایسی چیز سے کھانا لیا ہے جو ایک امتحان تھی اور اب وہ سزا بھگتنے والی تھی۔ زنیرہ نے رات بھر گھر میں دعائیں پڑھی، اس کی امی اور رابعہ بھی اس کے ساتھ جاگی رہیں۔ صبح ہوتے ہی زنیرہ پھر سے مولوی صاحب کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا کہ آپ مدد کریں ہماری، وہ جن ہم سے اپنا حق مانگ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، جب کوئی چیز غیر طریقے سے تمہارے پاس آئے اور تم اسے قبول کرو تو تم نے ایک رشتہ بنا لیا اس چیز سے، تمہیں یہ رشتہ توڑنا ہوگا۔ زنیرہ نے کہا، لیکن کیسے؟ مولوی صاحب نے کہا، تمہیں وہ سب کچھ واپس کرنا ہوگا جو تم نے اس سے لیا۔ اگر کھانا کھایا ہے تو اس کا حساب دو، اگر یہ ممکن نہیں تو اس سے معافی مانگو اور اپنا گھر چھوڑ دو۔ زنیرہ نے کہا، گھر چھوڑ دو؟ مولوی صاحب نے کہا، ہاں، کیونکہ اب وہ جن سمجھتی ہے کہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر تم وہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں روز اس سے لڑنا پڑے گا اور ایک دن تم ہار جاؤ گی۔ زنیرہ ڈرتے ہوئے واپس گھر آئی۔ رات ہوئی، افطار کا وقت آیا۔ اس بار کوئی دستک نہیں ہوئی مگر اندھیرا گھر کے ہر کونے میں بڑھنے لگا۔ رابعہ کی آنکھیں بھاری ہونے لگی جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہو۔ زنیرہ نے بہت مشکل سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، چلے امی، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کی امی نے کہا کہ کہاں جائیں گے؟ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی کوئی رہنے کی جگہ۔ زنیرہ نے ڈرتے ہوئے کہا، کہیں بھی چلے جائیں گے مگر اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا، جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ اور پھر ایک آواز آئی، اسی عورت کی،
کہ अब तुम नहीं जा सकती, ये घर अब मेरा है और तुम मेरी मेहमान हो। कहानी का आखिरी हिस्सा काफी डरावना है। कहते हैं कि जुनैरा और उसकी फैमिली इस वक्त भी उस घर में मौजूद है, मगर उनकी हालत कैसी है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस घर के पास अब कोई नहीं जाता। घर की खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और कभी कभी इफ्तार के वक्त उस घर के बाहर एक थैला दिखाई देता है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, और अगर कोई लालच में आकर उसे उठा ले तो शायद उसकी कहानी भी जुनैरा जैसी हो जाए, क्योंकि कुछ चीजों का मोल हम समझ नहीं पाते और जब तक समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सोचने वाली बात ये है कि कभी कभी जो चीजें हमें ऐसे मिलती हैं जिनका कोई सबब नहीं होता, उन्हें कबूल करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो नेमत जैसी लगे जरूरी नहीं वो वाकई नेमत हो, और अगर वो नेमत किसी गैर जगह से हो तो वो बरकत नहीं बला बन जाती है। अगर आपके घर भी कोई ऐसी चीज आए जो समझ ना आए कि कहां से आई, तो आप क्या करेंगे? कबूल करेंगे या ठुकरा देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।